السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے مقرر وقت پر، وکلمہ اور کلام کی ان سے، ربہ ان کے رب نے، قال انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، ارنی تو مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیک تیری طرف۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ہرگز نہیں، ترانی تو مجھے دیکھے گا، ولیکن اور لیکن، انظر تو دیکھ، الی کی طرف، الجبل پہاڑ، فإن پس اگر، استقر وہ ٹھہرا رہے، مکانہ اپنی جگہ، فسوف پسن قریب، ترانی تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما پس جب، تجلی روشنی ڈالی، ظاہر کیا، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کے لیے، جعلہ کر دیا اس پہاڑ کو، دکا ریزہ ریزہ، وخر اور گر گئے، موسیٰ علیہ السلام، صاعقہ بے ہوشی کی حالت میں۔ فلما پس جب، افاق انہوں نے افاقہ محسوس کیا، ہوش میں آئے، قال انہوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، تبت میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف، وانا اور میں، اول پہلا ہوں، المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں نے، اصطفیتک تجھے چن لیا ہے، علی پر، الناس لوگوں، برسالتی اپنی رسالت کے ساتھ، وبکلامی اور اپنی کلام کے ساتھ، فخذ پس تو پکڑ، ما اسے، آتیتک جو میں نے تجھے دی، وکن اور تو ہو جا، من سے، الشاکرین شکر کرنے والوں۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پہ آئے، ان سے ان کے رب نے ملاقات کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو عنقریب تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے اپنی تجلی کی، تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ بس جب وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ جو میں نے تجھے دیا اسے مضبوطی سے پکڑ اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ ہوئی جب نبوت سے سرفراز ہوئے، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، کہ مدین سے واپسی پر پہاڑ پر جب انہوں نے روشنی دیکھی تو کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ پہلی ملاقات تھی۔ اب یہ دوسرا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔
یہ کلام بغیر واسطے کے تھی، فرشتہ درمیان میں نہیں تھا۔ اگر فرشتہ ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز کیا ہوا؟ فرشتے کے ساتھ کلام تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کی ہے، فرشتے کے واسطے سے، بلکہ فرشتوں کے واسطوں سے تو بعض عامی لوگ بھی فرشتے سے بات کرتے رہے ہیں۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا، بنی اسرائیل کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے کہ اس میں فرشتہ ایک عامی آدمی سے بھی بات کر لیتا تھا۔ وحی اور چیز ہوتی ہے، بات اور چیز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو راستے کے اندر اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ساتھی کو ملنے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تیرا اس کے ذمے کوئی احسان تو اس کا تیرے ذمے نہیں ہے جس کا تو شکریہ ادا کرنے جا رہا ہو؟ کہا نہیں کوئی احسان نہیں ہے۔ کہا کوئی قرض ہو جس کی ادائیگی؟ کہا نہیں ایسا قرض بھی نہیں ہے۔ تو پھر تو کس لیے جا رہا ہے؟ معاذ اللہ کے لیے۔ اب یہ ساری گفتگو فرشتہ کر رہا ہے اس بندے سے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایسے تھا، لیکن ہماری امت کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اب ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کے ساتھ فرشتے نے آ کر بات کی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ وہ فرشتہ تھا۔ اب اگر ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرشتہ ہے؟ اس لیے فرشتے کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ فلاں بندے سے آ کے فرشتہ ملا اور بات کی، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کلام تھی۔ اب یہاں پر کچھ گمراہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلام کے لیے آواز ہوتی ہے اور حرف ہوتے ہیں، حروف سے مل کے کلمہ بنتا ہے، کلمے سے مل کے کلام بنتی، حرفوں سے کلمات اور کلمات سے کلام اور آواز، دو چیزیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کلام مانیں تو اللہ کی آواز بھی ہے اور اللہ کے لیے حرف بھی ہو گئے، تو ہم بھی آواز نکالتے ہیں اور حرف نکالتے ہیں، اللہ بھی آواز نکالے اور حرف نکالے، یہ تو مشابہت ہو گئی۔ اچھا چلو بتاؤ پھر کیا اس کا حل ہے؟ لہٰذا اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کی کلام ہے ہی نہیں، یعنی قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تیرے اور اس سے کلام کی اس کے رب نے۔ وہ کہتے نہیں یہاں پر وہ قرآن میں تحریف کر گئے کہ یہاں پر رب نے کلام نہیں کی، یہاں پر یوں ہے وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، اس موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کی، قرآن کو بدل دیا۔ اور ایک اور جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کلام جو کرتا ہے نا وہ کلام لفظی نہیں ہوتی، وہ نفسی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی کلام کے الفاظ نہیں ہوتے، کلام نفسی ہوتی ہے۔ نفسی کیا ہوتی ہے؟ دل میں سوچنا، یہ ایک نیا دعویٰ ہے۔ تو بہرحال ہمارے قرب و جوار میں پائے جانے والے لوگ جو ہیں، ان کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام لفظی نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے بہت بڑی، اور یہ سب کا سب یونانی فلسفے کا نتیجہ ہے۔ اس کی غلامی اور اس کو پڑھ کے، فلسفے کو پڑھ کے اور منطق کو پڑھ کے ایسے اندھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بدلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آواز اور حرف اگر ہوں تو اس سے مشابہت تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے مشابہت ہوتی ہے، دیکھو ہمارے منہ سے جو کلام نکلتی ہے یہ مخلوق ہے، اور خالق کی جو کلام ہے اس کو ہم مخلوق نہیں کہیں گے، وہ خالق کی صفت ہے۔ جس طرح رب العالمین کی کلام اور ہماری کلام میں فرق ہے، تو دونوں مشابہ کیسے ہو گئے، دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ پھر ایسے لوگوں سے یہ بھی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہیں گے اللہ کی ذات ہے۔ تمہاری ذات ہے، ہاں میری ذات بھی ہے، تو یہ مشابہت نہیں ہے؟ اور نہیں یہ مشابہت نہیں ہے، اللہ کی ذات اور طرح کی اور ہماری ذات اور طرح کی۔ تو یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی کلام اور طرح کی، ہماری کلام اور طرح کی، مشابہت کیسے ہوئی؟ ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کا علم ہے؟ جی اللہ کا علم ہے۔ تمہارے پاس علم ہے؟ جی میرے پاس بھی کچھ نہ کچھ علم ہے۔ تو یہ مشابہت ہو گئی؟ پھر نہیں یہ مشابہت نہیں، اللہ کا علم اور طرح کا، میرا اور طرح۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، جن صفات کا تم انکار کرتے ہو اس پر ہم یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ کہو کہ اللہ کے لیے یہ صفات ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہماری ہیں، اللہ کے لیے اس طرح جس طرح اس کی شان کے لائق۔
آسان سی بات ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے کلام کی، قال ربی ارنی انظر، موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے اتنی لذت ملی، اللہ اکبر، یہ اللہ سے کلام تھی، اللہ سے کلام تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی قیامت کے دن کلام، کتنی مزیدار۔ دیکھیں جس رب کے لیے ساری زندگی سجدے کرتے رہے، جس رب کے لیے ساری زندگی بغیر دیکھے سب کچھ مانتے رہے، اللہ نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، جب اس اللہ سے بغیر کسی واسطے کے بات ہوگی تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کلام نے کتنی لذت دی کہ بے اختیار ہو کر کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ انسان کسی سے بات کرے نا تو باتوں باتوں سے اتنا انسان کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، بندہ کہتا ہے جناب دیدار تو کروائیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی تو کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، شوق بڑھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، مجھے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہاں سے کچھ گمراہ لوگوں نے یہ کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ ہمارا اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اہل السنہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو اس سے اہل حدیث مراد ہوتے ہیں، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ کا، محدثین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیدار ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، لیکن ایمان والے دیکھیں گے، اور ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نظر کے اندر جو پردے ہیں اللہ ان کو ختم کرے گا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن پردے کھلیں گے، نظر تیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا آنکھوں سے اور زبان سے اللہ سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں تو ایسے کر اس پہاڑ کو دیکھ، میں اس پہاڑ پہ تجلی کروں گا اپنی، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا آپ نہیں ظاہر کیا اس کے لیے، تجلی کی صرف اس کے اوپر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نور کے پردے ہیں، نور کے پردے، اور اگر اللہ تعالیٰ صرف اس نور کے پردوں کی روشنی کو اللہ کھول دینا تو وہ روشنی اتنی تیز ہو کہ وہ ان چیزوں کو جلا کے رکھ دے۔ رب العالمین نور ہے، نور، اللہ نور السماوات والارض۔ جنت کے اندر سورج چاند تو نہیں ہوگا، نہ سورج ہوگا نہ چاند، کیونکہ یہ تو دونوں لپیٹ دیے جائیں گے، بے نور کر دیے جائیں گے۔ جنت میں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی، اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی۔ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت کہ سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا نا، یہ حدیث نہ ہوتی نا تو ہم اس کو مبالغہ کہتے، لیکن یہ حدیث ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہ دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ لے گا، دنیا سے۔ اس سے مراد دنیا میں اس کا گھر نہیں ہے، جس بندے کا دنیا میں 2 مرلے کا گھر ہو، اس کا کیا مطلب اس کو 12 مرلے جگہ ملے گی جنت میں؟ یہ مطلب نہیں ہے، دنیا سے، اور ہمارا اس پر یقین ہے اللہ رب العالمین دے گا۔ اور اتنی بڑی جنت کہ آخری جنتی کو 10 گنا ملی ہے دنیا سے، تو باقی لگاؤ پہلے جنتیوں کو کیا ملا ہوگا؟ تو وہ ساری کی ساری اللہ کے نور سے چمکتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے، یقین مانے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ابھی معرفت نہیں ہے، وگرنہ جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے نا وہ کہہ گئے ہیں کہ لوگ اگر اپنے رب کو پہچان لینا تو رب کی نافرمانیاں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ چل جائے تو دنیا سے گناہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی نور کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ، بے ہوش۔ کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا۔ یہ نبیوں کا کمال ہوتا ہے، اٹھتے سار کہا سبحانک،
تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تیرے سے جو میں نے یہ کہا۔ اندازہ کیجیے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلے مومنوں میں سے ہوں، میرا ایمان ہی ایمان ہے تجھ پر۔ کیسی بات موسیٰ علیہ السلام نے اٹھتے کی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ کہا کہ موسیٰ ہم تیرے سے ناراض، یعنی کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت بیان فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی اس میں دلجوئی تھی، تسلی تھی کہ تو یہ مت سوچ کہ ہم تو اسے ناراض ہو گئے ہیں۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے دنیا پر چن لیا ہے، ایک رسالت کے لیے اور دوسرا اپنی کلام کے لیے۔ میں تیرے سے بلا واسطہ ہم کلام ہوتا ہوں، یہ ہم کلامی میں نے کسی کو نہیں عطا کی۔ کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے کلام نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے ہم کلام ہوئے۔ ویسے محققین اہل علم کے نزدیک کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معراج کے موقع پر ہم کلامی بغیر واسطے کے کی ہو۔ محققین اہل علم کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے۔ جو کلام ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کی وہ جبریل کے واسطے سے کی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی کلام کے لیے۔ یہ کلام صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ہر نبی کا ایک خاصہ تھا جو اس کے لیے تھا، اور اسی لیے قیامت کے دن جب سب لوگ انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر سارے نبی پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیا موسیٰ ہماری سفارش کرو، کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنی کلام کے لیے چنا تھا، اللہ آپ سے کلام کرتا تھا، آپ بڑے عظیم ہو، آپ ہماری سفارش کرو۔ اور کسی نبی کو یہ نہیں کہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ سے اللہ نے ہم کلامی کی ہے۔ ہم کلامی اللہ کی چھوٹی بات ہے۔ یہ اعزاز موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو لوگ کہیں گے کہ آپ سے اللہ نے کلام کیا، آپ اللہ سے ہماری سفارش کرو۔ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے لیے امام ہوں گے۔ سب نبی کہیں گے کہ یہ کام ان کا ہے، وسیلے کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ہمارے پاس یہ مقام اور اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کلام کی اللہ تعالیٰ سے وہ جبریل کے واسطے سے ہے۔ اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا لوگوں پر رسالت کے ساتھ اور اپنی کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کو تو پکڑ لے، یعنی احکامات تورات میں جو تجھے دے رہا ہوں اس کو پکڑ، وکم من الشاکرین، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ شکر کے تین معنی ہوتے ہیں، خالی زبان سے شکر نہیں ہوتا، شکر تین طریقوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان سے اظہار نعمت اور اس کا شکریہ، دل سے منعم کا اعتراف، انعام کرنے والے کا دل سے اعتراف، اور اعضاء سے اس پر عمل، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے عمل، یہ تین چیزیں مل کر شکر بنتا ہے۔ کم من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، عمل بھی کر اس پر، دل سے اس کی تصدیق بھی کر اور زبان سے اس کا اظہار بھی کر۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر، اللہ کا شکر ادا کیا، جی میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ ناقص شکر ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا شکر۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا شکر ادا کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ کیا شکر ادا کرتا ہے، جو حج اور زکوٰۃ اور جو فرائض اور اللہ کے احکامات پر جو عمل نہیں کرتا وہ کیا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تینوں طریقوں کو، تینوں اعضاء اور تینوں ذرائع کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے، یہ ہوتے ہیں اصل شکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔